السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 20 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 24 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کرناٹک میں مسلمانوں کے اسٹال لگانے پر بھی پابندی۔ کرناٹک کے اڈوپی ضلع کے کاپو شہر میں ماری گڑی مندر مینجمنٹ نے سالانہ اتسو کے دوران دیگر مذاہب کے لوگوں کو مندر کی زمین پر کاروبار نہ کرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ شدت پسند ہندو تنظیموں نے مندر مینجمنٹ سے منگل اور بدھ کو 2 روزہ مذہبی میلے کے دوران مسلمان کاروباریوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہ دینے کی اپیل کی تھی، جس کے بعد مندر مینجمنٹ نے یہ قدم اٹھایا۔ مندر مینجمنٹ کے ایک ایگزیکٹو افسر نے کاپو میں اخباری نمائندوں سے کہا کہ ہندو تنظیموں نے ایک میمورنڈم سونپ کر ہمیں تہوار کے دوران دیگر مذاہب کے لوگوں کے بجائے صرف ہندو کاروباریوں کو کاروبار کرنے کی اجازت دینے کے لیے کہا۔ مندر مینجمنٹ کو سونپے گئے میمورنڈم میں کاپو کی ہندو سینا نے کہا کہ ماری پوجا اتسو کے دوران کسی بھی مسلم کو اسٹال لگانے کے لیے جگہ نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے اسٹال لگانے کی اجازت دی جاتی ہے تو آپ یعنی مندر کے عہدیدار اکیلے مسئلے اور خطرے کے ذمہ دار ہوں گے، اس لیے آپ کو مسلمانوں کو اسٹال لگانے کے لیے جگہ نہ دینی چاہیے۔ ہندو جاگرن نے کہا کہ جو لوگ ہمارے بھگوان، ہمارے مذہبی مقامات کا احترام نہیں کرتے اور ایک الگ مذہب پر عمل کرتے ہیں، انہیں ہمارے مذہبی تہواروں کے درمیان کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ ہندو کمیونٹی نے مندر مینجمنٹ سے کی جانے والی اپیل کے پیچھے کا سبب بتاتے ہوئے کہا کہ حال ہی میں مسلم کاروباریوں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے حجاب کے فیصلے کے خلاف ریاست بھر میں بند کا اہتمام کیا تھا۔ حجاب معاملے پر خصوصی تاریخ دینے سے سپریم کورٹ کا انکار، کہا معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائیں۔ سپریم کورٹ نے جمعرات کو کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی کی سماعت کے لیے کوئی مخصوص تاریخ دینے سے انکار کر دیا، جس میں کلاس رومز میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کی ہدایت دینے کے لیے دائر کی گئی تمام عرضیوں کو خارج کر دیا گیا تھا۔ سینئر وکیل دیودت کامت نے ایک عرضی گزار مسلم طالبہ کی طرف سے معاملے کا تذکرہ کرتے ہوئے عرضی پر فوری سماعت کی درخواست کی۔ کامت نے کہا کہ امتحانات قریب آ رہے ہیں، لہٰذا عدالت اس معاملے پر فوری سماعت کرے۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ اس معاملے کا امتحان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور معاملے کو سنسنی خیز نہ بنائے۔ دریں اثنا کامت نے دلیل دی کہ لڑکیوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں دیا جا رہا ہے اور ان کا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ 16 مارچ کو بھی سپریم کورٹ نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی اس عرضی پر فوری سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلم خواتین کا حجاب پہننا اسلامی عقیدے میں مذہبی عمل کا حصہ نہیں ہے۔ ادھر دوسری جانب کرناٹکا کے مسلم قائدین بشمول ارکان اسمبلی نے سابق چیف منسٹر اور کانگریس کے سینئر لیڈر سیدرامیہ سے ملاقات کی اور ان سے ریاستی اسمبلی میں حجاب کا مسئلہ اٹھانے کی اپیل کی۔ امیر شریعت کرناٹک مولانا صغیر احمد رشادی کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی، جس میں مولانا صغیر احمد رشادی نے حجاب کے مسئلے اور بنگلورو شہر کے سبیل الرشاد عربی کالج میں جاری امتحانات کے دوران مسلم طلباء کو درپیش مشکلات سے سیدرامیہ کو واقف کروایا۔ کشمیری نوجوان کو ہوٹل میں کمرہ دینے سے انکار، دہلی پولیس نے واقعے کا لیا نوٹس۔ فلم دی کشمیر فائلز کے سنیما گھروں میں آنے کے بعد سے ملک بھر میں نفرت اور فرقہ وارانہ ماحول اپنے پورے شباب پر ہے۔ اس دوران دہلی کے ایک ہوٹل کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جس میں ہوٹل کے استقبالیے پر ایک کشمیری نوجوان کو ہوٹل میں کمرہ بک کروانے کے باوجود اندر جانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں ایک کشمیری شخص یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ اس نے ہوٹل میں اویو کے ذریعے کمرہ بک کیا، لیکن جب وہ شخص ہوٹل میں چیک ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو استقبالیے پر موجود ملازمہ اسے کمرہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ ویڈیو میں استقبالیے پر موجود ملازمہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہے کہ دہلی پولیس کی جانب سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کشمیری کو ہوٹل میں قیام نہ کرنے دیا جائے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگ ہوٹل کے تئیں کافی ناراض نظر آ رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے بھی اس ویڈیو پر ناراضگی ظاہر
ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ دہلی پولیس کمشنر کو اس ویڈیو کی تحقیقات کرنی چاہیے اور اس طرح کی ہدایات دینے والوں کو سزا دینی چاہیے۔ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد اویو رومز نے ہوٹل کو اپنے پلیٹ فارم سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے فوراً بعد اویو کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ہمارے کمرے اور ہمارے دل ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ ہم اس معاملے کی جانچ کریں گے۔ اس پورے معاملے کو ہمارے نوٹس میں لانے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہلی پولیس نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ دہلی کے ہوٹلوں کو پولیس کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی حکومت کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر خزانہ منیش سسودیا نے بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر دی کشمیر فائلز فلم کو ٹیکس فری بنانا ہے تو پھر ریاستیں جی ایس ٹی کے لیے کیوں لڑ رہی ہیں؟ مرکزی حکومت سے بات کر کے جی ایس ٹی کو معاف کروائیں۔ منیش سسودیا نے کہا کہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ریاستی ٹیکس معاف کر دیا جائے جبکہ مرکزی حکومت اس فلم سے پیسہ کمائے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس دوران دہلی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ترنگے کو بھگوا پرچم سے بدلا جا سکتا ہے۔ آر ایس ایس کرناٹکا کے رہنما پربھاکر بھٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہندو متحد ہو جائیں تو بھگوا پرچم ملک کا قومی پرچم بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن بھگوا جھنڈا ہمارا قومی پرچم بن سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا موجودہ ترنگے جھنڈے سے پہلے کون سا جھنڈا تھا؟ پہلے برطانوی جھنڈا تھا۔ ہمارے ملک کا پرچم سبز ستارہ اور چاند ہوا کرتا تھا۔ اگر پارلیمنٹ اور راجیہ سبھا کے ارکان کی اکثریت قومی پرچم کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دیتی ہے تو پرچم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومی پرچم کا مکمل احترام کرتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترنگا اقلیتی برادری کو خوش کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ اسی طرح وندے ماترم کو مسترد کرنے کے بعد قومی ترانہ جن گن من کو منظوری دی گئی۔ نفرت پر مبنی اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ حجاب کا تنازع جہاد کی ایک شکل ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیمیں طلباء کو کتابوں سے زیادہ حجاب کو اہمیت دینے پر اکسا رہی ہیں۔ حجاب معاملے پر غیر معقول دلیل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ مسلمان لڑکیاں حجاب پہننے پر اصرار کر رہی ہیں جبکہ ثانیہ مرزا اور سارہ ابو بکر جیسی خواتین اس کے خلاف ہیں۔ شدت پسندی کو ہوا دیتی اس تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حجاب تنازع سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ریاست کے مسلم تاجروں کی طرف سے دکانیں بند رکھنا ایک طرح کی غداری ہے۔ یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے کی سازش ہے۔ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت میں بھگوت گیتا پڑھانے کے گجرات کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک حکومت کو بھی اپنے اسکولوں میں ایسا فیصلہ لینے کی ہمت دکھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھگوت گیتا کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے جبکہ قرآن اور بائبل کو گھروں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ مغربی بنگال کے گاؤں میں 8 افراد کو مبینہ طور پر زندہ جلانے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی آج دورہ کریں گی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی آج ضلع پیر بھم کے بوگتوئی گاؤں کا دورہ کرنے والی ہے جہاں سوموار کے روز 8 افراد کو مبینہ طور پر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد انڈیا کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی ممتا بینرجی کے استعفے اور ریاست میں وفاقی مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ ہائی کورٹ نے بدھ کے روز اس واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ضلع پیر بھم کے بوگتوئی گاؤں میں فسادات اس وقت شروع ہوئے جب برسل گرام پنچایت کے نائب سربراہ اور ترنمول کانگریس پارٹی کے رہنما بہادر شیخ کو پیر کی شام کچھ نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا۔ اس قتل کے بعد علاقے میں فسادات پھوٹ پڑے اور کچھ لوگوں نے چند گھروں کو آگ لگا دی جس میں 8 افراد مارے گئے۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بہادر شیخ پیر کی شام ایک دکان پر چائے پی رہے تھے، اسی وقت کچھ نوجوانوں نے ان پر بموں سے حملہ کیا۔ اس کے بعد انہیں نازک حالت میں رامپور ہاٹ اسپتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ ان کی موت کی خبر پھیلتے ہی پورے گاؤں میں کشیدگی پھیل گئی اور کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ فی الحال واقعے کے تیسرے روز بھی گاؤں میں خوف کا ماحول ہے جبکہ پولیس اور ریپڈ ایکشن فورس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد یہاں تعینات ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے بدھ کو کہا تھا کہ اس معاملے میں قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔ شوہر سے الگ ہونے پر بھی بیوی کو سسرال میں رہنے کا حق ہے۔
میاں بیوی اور سسرال کے معاملے میں دہلی ہائی کورٹ نے ایک اہم تبصرہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ گھریلو تشدد ایکٹ کے تحت خاتون کو سسر کے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے، بھلے ہی وہ ازدواجی حقوق کی بحالی کے لیے داخل شوہر کی عرضی کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایک معاملے کی سماعت کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ سسرال میں رہائش پانے کا حق ہندو میرج ایکٹ کے تحت ملنے والے کسی بھی اختیار سے الگ ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی کورٹ نے خاتون کے ساس اور سسر کی اس دلیل کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب بہو ان کے بیٹے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو مکان میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں دہلی کی ایک عدالت سے عمر خالد کو اس وقت جھٹکا لگا جب ان کی درخواست ضمانت کو خارج کر دیا گیا۔ خیال رہے کہ عمر خالد کو فروری 2020 میں شمال مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر فسادات کی سازش رچنے کا الزام ہے۔ جمعرات 24 مارچ کو دہلی کی عدالت نے عمر خالد کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کیا۔ یہ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے ایک حکم میں دیا ہے۔ اس سے قبل عدالت نے عمر خالد کی درخواست ضمانت پر فیصلہ 3 بار مؤخر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھمب نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔